سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کا یہ اسپیشل ایڈیشن الندوہ لائبریری میں۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر اقبال اپنی شاعری میں کر رہے ہیں، یورپ میں نہیں پاکستان میں دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں، کیونکہ اس کی خوشبو مجھے کھینچ کے لائی ہے، اور خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ برصغیر پاک و ہند کی سب سے عمدہ لائبریری ہے، اپنے مجموعے کی حیثیت سے اور اپنی وسعت کی حیثیت سے۔ اس میں تمام مکاتب فکر کی کتابیں موجود ہیں، اور کتنی ہیں، کیسی ہیں، کب کب اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کیسے اس سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے مفتی محمد سعید خان صاحب۔ چلیے مفتی سعید خان صاحب، ہم آج الندوہ لائبریری میں دیکھنے آئے ہیں کتابوں کے ساتھ ساتھ جو مناظر ہیں۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے جہاں آپ تشریف لائے ہیں، اور اس کی لائبریری، اس کا آغاز نچلے حصے سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے تراجم سے شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں کچھ نسخے تو ایسے ہیں جو اپنی کتابت کی وجہ سے اور مختلف نسخوں کی قدامت اور جدید ہونے کی وجہ سے رکھے گئے۔ یہ سیکشن یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں پھر اس کے بعد تفاسیر، قرآن کریم پہ جتنی بھی مطبوعہ چیزیں اس وقت دنیا میں ہیں ان کا اکثر حصہ یہاں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ اوپر نگاہ کریں تو ہم نے اوپر کی جگہ کو بھی ضائع نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہاں پہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل دی ہیں، ہم کوئی اس کے استعمال میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دیں۔ ان مخطوطات کا مقام ہے جو ہزاروں کے حساب سے یہاں موجود ہے، اور ہم آہستہ آہستہ ان مخطوطات کی فوٹو کاپی اس صورت میں لاتے ہیں، پھر جلد بندی ہوتی ہے، اور جلد بندی کے بعد وہ یہاں رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں مخطوطات ہزاروں کے حساب سے جو ابھی تک کام ان کا باقی ہے، وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کبھی مکمل ہو جائے گا۔ آپ کی اجازت ہو میں اس کو کھول کے دیکھ سکتا ہوں؟ ضرور دیکھیے۔ اس میں کمال یہ ہے کہ اس قرآن کریم میں 7 قراءت سبع، یہ للقراءت السبع جو ہے، یہ اس کے حاشیے میں وہ ساری قراءتیں لکھی گئی ہیں، اور کراچی کے آپ کے مرحوم مفتی زرولی صاحب، یہ اصل میں ان کی کاوش اور کارنامہ ہے۔ مفتی صاحب مرحوم نے ایسا قرآن پاک کا نسخہ چھپوایا تھا کہ جس لفظ میں متواتر قراءتوں میں مختلف لہجے آئے ہیں، وہ انہوں نے اس پہ ثبت کر دیے تھے۔ اور اس سے بھی پیچھے جائیں تو قابوس بن سعید جو سلطنت عمان کے والی تھے، ان کے والد کو یہ ذوق تھا۔ ان کے والد بہت قرآن پاک سے تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، تو انہوں نے اصل میں اس پہ کام کیا اور چھپوایا۔ اور دیگر کتابیں اور خطوط اور یہ ساری چیزیں سب ایسے۔ یہ بیٹھنے کی جگہ بھی کسی کے لیے مختص ہے؟ جی، بیٹھنے کی جگہ تو اس لیے ہے کہ لوگ بسا اوقات اپنے تاثرات لکھنا چاہتے ہیں، تو یہ سہولت ان کے لیے ہے۔ خوبصورت۔ یہ ہم لوگ اس وقت فقہ حنبلی کی طرف آ چکے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس تعداد میں کتابیں وہاں موجود تھیں اسی تعداد میں کتابیں یہاں بھی موجود ہیں۔ گو کہ بڑا کم تعارف ہے فقہ حنبلی کا مجموعی طور سے ان لوگوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں، مگر یہ کہ کیا ان کتابوں کو پڑھنے والے بھی موجود ہیں، آج آتے ہیں یہاں پہ؟
فقہ حنبلی کی آپ ذکر فرما رہے ہیں تو فقہ حنبلی کی کتابیں اب تو عام ہو گئی، کیونکہ حنبلیوں پہ ایسا دور کم آیا ہے جب ان کے لیے حکومتی سطح پہ نفاذ ممکن ہو۔ جی عام طور پہ شافعی رہے ہیں، حنفی تو بہت زیادہ رہے ہیں، یا مالکی رہے ہیں جی جو کہ اب کم ہو گئے۔ اب حنبلیوں کا دور جو زیادہ شروع ہوا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے بعد کا جو دور تھا اس سے، تو فقہ حنبلی کی اب کتابیں بنیادی طور پہ چھپ رہی ہیں اور یہاں آ بھی رہی ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ یہاں لائبریری میں اس لیے ہے کہ مفتی حضرات کو جو دقت پیش آتی ہے کہ وہ فقہ حنفی پر فتویٰ دیں اور باقی کسی نے کیا فتویٰ دیا ہے ان تک رسائی نہیں ہوتی، جی تو یہ سہولت اس لیے ہے کہ وہ ہر قسم کی فقہ کو دیکھیں اور امت کی رہنمائی کریں، کیونکہ فتویٰ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی مراد یہ ہے، اللہ یہ کہتا ہے۔ واہ بڑی بات ہے، یعنی اللہ کی جانب جی سے حکم آ رہا اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ قل اللہ یفتیکم، تم کہو کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو فتویٰ اور قرآن یہ دونوں علم ایسے ہیں جن کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فتوے میں مفتی جب دیکھتا ہے کہ اس میں گنجائش نہیں مل رہی تو کیا کہیں اور گنجائش بھی نہیں مل رہی، اور جگہ مل رہی ہے وہاں سے دے دیں۔ مثلاً اگر آپ کا وقت اجازت دے تو جی تھوڑی سی، مثلاً عشر حنفی فقہا کے نزدیک جو فصل کرتی ہے اسے عشر دینا ہے۔ ہمارے یہاں سے جو لوگ پوچھتے ہیں یا فتویٰ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بالکل چھنائی کر کے آخر پہ پہنچ کے جو فصل بچتی ہے سارے اخراجات نکال کے اب جو بچی ہے اس پہ فتویٰ دیں کہ اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، کیونکہ ملکی حالات ایسے ہیں، جی کاشتکار جتنا خرچ کر رہا ہے فصل پہ اتنا اس کو واپس نہیں مل رہا، صحیح۔ اور یہ فتویٰ خالصتاً فقہ حنبلی کا ہے، اچھا ہمارے یہاں کا نہیں ہے۔ تو مفتی حضرات جب حنبلی فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں کسی فتوے کے لیے تو انہیں آسانی ملتی ہے، وہ اس طرف کو چلتے ہیں۔ خوب آسن، بہترین، قابل ستائش ہے یہ عمل، ان کتابوں کو جمع کرنا اور ان کے پڑھنے والوں کو ایک ہی جگہ پہ یہ سارا مواد پرووائڈ کرنا میرے خیال ہے قابل تحسین ہے۔ یہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے جی کتابیں یہاں پر موجود فقہ جعفریہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بہرحال ان لوگوں کے یہاں بھی فقہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ائمہ کو اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو سند مانتے ہیں اور ان کے علاوہ باقی کی نفی کرتے ہیں، لیکن اہل سنہ کے ہاں باقیوں کو بھی اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم تو ہیں ہی ہیں۔ تو اس لیے فقہ جعفریہ جو ہے انہوں نے جتنی کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہیں، مثلا آپ یہ دیکھیں گے تو اب یہ آپ کو کتاب 43 جلدوں میں ملے گی۔ کون سی ایک کتاب؟ کتاب یہ ان کی کتاب ہے جواہر الکلام، جی یہاں ایک اور کتاب آپ کو یہ ملے جواہر گی۔ الکلام ہے۔ جی ہاں ایک اور کتاب مل جائے گی، 102 جلدیں ہیں اس کی، اور غالباً یہ موسوعہ ہے، اور اس کی یہ اوپر دیکھیں آپ، یہ الفقہ، یہ فقہ شیرازی کی الفقہ ہے، اچھا تو یہ 110 جلدیں ہیں۔ یہ میزان الحکمہ؟ جی ہاں میزان الحکمہ یہ انہی کی اہل تشیع کی ہے۔ اسی طرح مختلف کتابیں سب ان کا قانون ہے، اچھا ایران میں جو قانون نافذ ہے وہ بھی یہی ہے۔ اچھا جی ہاں تو اس لیے فقہ جعفریہ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کون سا حکم بدلا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنے قوانین جو درج کیے ہیں وہ سب اس سے ہیں۔ اب جو آدمی کوئی بھی کسی پہ تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فقہ جعفریہ کا وجود ہی نہیں ہے، یا وہ کہتا ہے کہ فقہ جعفریہ میں یہ بات ہے، تو ہے اگر تو یہاں کتابیں ہیں، آپ سے ثابت کیجئے پھر آگے چلیے۔ آسان۔ اور کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی بات کہی ہی نہیں ہوتی، وہ صرف اشتعال انگیزی، صرف اپنی شخصیت کا اظہار اور ان مقاصد کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کیا یہ سچ ہے؟ بولنے سے بھی زیادہ شاید مناسب لفظ یہ رہے کہ جھوٹ گھڑا جاتا ہے۔ گڑھا جاتا ہے، ٹھیک فرما رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر جو ان کتابوں کو پڑھ کے کرے گا، کیا بنیادی طور سے ایسے احکام بھی موجود ہیں کہ دونوں کتابوں میں یا چاروں کتابوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا؟ ایسا بھی آپ نے اب تک مطالعے کے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، یا پھر نہیں تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے ہلکا؟ نہیں ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق بھی ہوتا ہے۔ زمین آسمان میں کا یہ کہہ فرق سکتا ہوں کہ ہوتا ہے۔ آپ کے فتوے کے مطابق جو آپ ڈیفینیشن فتوے کی بتا رہے تھے، یعنی وہ اللہ کا حکم یا اللہ کا فرمان ہے، تو کیا یہاں اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور وہاں اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اصولی بات بتا دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کس وسعت میں رکھا
اس نے اجتہاد کی اجازت دی، اس نے کہا میرے کلام کو سمجھو۔ صحیح۔ اب ایک آدمی کی عقل کا مرتبہ، عقل اور فہم کا تفاوت تو یقینی بات ہے نا، تو جو کچھ اس نے سمجھا اس نے اس کے مطابق فتویٰ کیا، اور اپنے فتوے میں درست ہے، کیونکہ انسانی کاوش ہے، کم زیادہ ہو ہی سکتی ہے، اللہ اس سے بھی راضی ہے، اور ایک جو فتویٰ دیتا ہے ٹھیک اللہ کی مراد تک پہنچتا ہے، اللہ اس سے ڈبل راضی ہے کہ ایک تو تم نے محنت کی، دوسرے تم اس جگہ تک پہنچے جو ہم چاہتے تھے۔ صحیح۔ لیکن جو پہلے نے محنت کی ہے اسے بھی تو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا۔ اللہ کے یہاں کسی کی نیکی ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے۔ شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت فی التعلیل، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ ہاں، اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اہل سنہ والجماع کی یہ دیکھیں تو اصولی کتاب جو اہل سنہ کا عقیدہ ہے یہ ان کی ہے، اور اسی طرح ابکار الافکار عقیدے کی کتاب ہے علم کلام کی، شیعہ کے عقائد کیا ہیں، سنیوں کے عقائد کیا ہیں، قادیانیوں کے عقائد کیا ہیں، اہل حدیث حضرات کی علم کلام اور صفات باری تعالیٰ کے مسئلے پہ جو اختلافات اور جو موافقات، یہ سب کتابیں آپ کو یہاں سے وہاں تک ملیں گی۔ یہ کوئی 2000 کتابیں صرف عقیدے پر ہیں کہ کس بنا پر ہم کسی کو مسلمان، کافر، فاسق یہ وہ کچھ قرار دے سکتے ہیں، خوب، ماشاء اور اللہ۔ یہ سارا علم کلام ہے۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر کا نظارہ بڑا حسین ہے، اگر آپ اپنے دھیان کو، رجحان کو تھوڑا خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی جگہ ہے، غالباً درخت ہیں آس پاس، اور اگر آپ مثال کے طور پہ بور ہو جاتے ہیں تو وہ قدرت کی ان حسین شاہکار کو دیکھ کے بھی آپ کے اندر ایک نئی روح آ جاتی ہے۔ اس جگہ کا انتخاب بڑا حسین ہے۔ جی، یہ ذوق ہے جسے زمین پہ مرتسم کر دیا گیا۔ واہ واہ۔ حضرت یہ کون سی کتاب ہے؟ یہاں سے تصوف شروع ہوتا ہے، یہاں مولانا کی مثنوی ہے، یہاں دیوان جامی بھی ہوگا، حافظ شیرازی ہیں، جامی کا دیوان ہے، واہ واہ واہ۔ یہاں پہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات ہیں۔ یہ دیکھیے جی، مثنوی کو میں دیکھ سکتا ہوں۔ جی، حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے۔ یہ مدارج السالکین ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں انہوں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کئی چیزیں لکھی ہیں، جن میں سے یہ چیز بھی لکھی ہے کہ میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ جس کی نظر لوح محفوظ پر پڑتی ہو تم اس سے بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اب تلخیص کے نام سے سعودیز نے، وہابیوں نے اس کتاب کی تلخیص کے نام سے ایسی ساری چیزیں نکال دی ہیں جن کا تعلق بالآخر تصوف سے بنتا ہے۔ مگر لکھی بھی تو انہی علماء کرام کی جن کو وہ فالو کرتے ہیں، تو نکالنے کی وجہ تو اسی لیے کہ وہ یعنی ان کے نزدیک یہ سب گمراہیاں ہیں۔ اچھا، یعنی آج شاگرد اپنے استاد کی بھی اصلاح کر سکتا ہے۔ جی ہاں۔ خوب۔ یہ کون سی جگہ ہے سعید خان صاحب؟ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے اس ادارے کا آغاز ہوا تھا۔ وہ کونا ہے جہاں سے پہلی اینٹ رکھی گئی تھی، اور اس بستی اور اس دیار کے لوگوں نے وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے پتھر مارے تھے۔ کیوں؟ اور گالیاں دی تھی، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ کوئی تعلیمی ادارہ بن جائے گا، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر ہماری کون سنے گا، اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ کے اچھا، تو کیا ہوگا۔ جی تو جہالت ہے سراسر۔ تو وہاں سے یہ آغاز ہوا تھا، اور پہلی دیوار یہ کھینچی گئی تھی جو آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی دیوار تو یہ ہے، وہ جو دیواریں اب بن رہی ہیں وہ بھی اسی طرز تعمیر کے اوپر بن رہی ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگا رہے تھے اس کو بھی، اور غالباً اس کو بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ یہ بڑی چیز ہے۔ تو اس جگہ کو اب خالی چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا؟ نہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ ابھی گھاس جب آئے گا، اور یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پھلدار درخت ہیں، یہ پھل دیتے ہیں۔ بچے مدرسے کے شام کو آ کے یہاں بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، ٹیبل ٹینس ہے، سب چیزیں ہیں۔ اس ساتھ میں کوئی چشمہ بہہ رہا ہے اس کے ساتھ میں اس کے پیچھے چشمہ بہہ رہا ہے، اور یہ اصل میں دریا کا ایک حصہ ہے، دریائے سواں کا ایک حصہ تھا۔ انگریزوں نے اپنے زمانے میں پھر اس کو تقسیم کر دیا تھا۔ یہ سارا وہ پانی ہے جو مری وغیرہ سے آتا تھا، اور برف کے پگھلنے سے اور دیگر چشموں سے،
تو انہوں نے پانی کی قلت کی وجہ سے ایک گھوڑا گلی کے مقام پہ اس پانی کو روک کے ایک انہوں نے دے دیا تھا ہزروں اور در کے علاقوں کو، ایک لائن وہاں چلی گئی تھی، ایک چیز یہ انہوں نے چھوڑ دی تھی، یہ بالآخر جا کے شامل ہو جاتا ہے راول ڈیم میں، اچھا، اور یہ پھر اس کے بعد دریائے سواں جو ہے اس میں، اور یہ سواں کا وہ دریا یہاں سے چلتا ہے، یعنی پیچھے سے آ رہا ہے اور آگے تک جا رہا ہے، جس کے بارے میں ہندوؤں کے ہاں جیسے ہمارے ہاں زمزم ہے، سواں ان کے لیے ایسے ہی مقدس ہے۔ اچھا، دنیا کے وہ 7 دریا جن کے متعلق وہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہاں اس دریا کے کنارے سے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے جو تاریخی لوگ تھے ان کے آثار، اس زمانے کے سکے اب بھی اس دریا کے کنارے ملتے ہیں، جہاں اللہ پہ اکبر، باریہ ٹاؤن وغیرہ بنایا گیا ہے، جی، وہاں پہ راجہ سارنگ کی پنجاب میں اور پورے ہندوستان پہ جو حکومت تھی اسی دریا کے کنارے اب بھی چیزیں ملتی ہیں۔ کمال ہو گیا، جی ہاں، تو یہاں سے یہ شروع کیا گیا تھا، اور یہ بلڈنگ جو شروع ہوئی تھی اس وقت میں کوئی مطلب تصور میں بھی نہیں تھا ان لوگوں کے جنہوں نے اس زمین کو مفت دینے پہ اصرار کیا تھا، اچھا، مگر وہ کہتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ آخر چاہتے کیا ہیں یہاں لوگ، اور اسے پیسوں میں خریدا گیا تھا تاکہ کل کو اس زمین کو دیکھ کے ایسے نہ ہو کہ آنکھیں نہ بھرے اور جی للچائے تو پھر تصادم پیدا ہو۔ صحیح فرمایا، اپنے تعلیمی اداروں کو اور خود اپنے مزاج کو بھی ایسی حسین جگہوں کے آس پاس رکھیں، اس سے آپ کے مزاج میں نرمی آتی ہے۔ جیسے میں مفتی صاحب کی اس عادت کو مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، تو وہ بہت سے جذباتی لوگ جو کیمرے پہ مائک پہ چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہاں حسین ماحول میں آئیں تو شاید ان کے مزاج میں یہ حسن نمایاں نظر آئے گا، جھلک اٹھے گا۔ یہ کتابیں جو رکھی ہوئی ہیں یہ بھی اس لائبریری کے ایک ہال کا حصہ جی، ہی ہے مفتی صاحب؟ یہ بنیادی طور پہ یہیں سے کام شروع ہوا تھا، اچھا، اور اب یہ باقی ہالز بن گئے، یہ وہ سب ہو گیا، مگر بنیادی طور پہ اب بھی کام یہیں ہیں، یہیں کتابیں آتی ہیں، یہیں بنڈل کھولے جاتے ہیں، پیکٹس کھلتے ہیں، خریدنے اور بیچنے والے سب یہیں آتے ہیں، اچھا، اور کہ آپ یہاں پہ رسائل جو ہیں بر صغیر میں چھپتے رہے یا کہاں بھی ان کا جی، ریکارڈ دیکھیں گے۔ اچھا، مثلاً اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہے، تو اب یہ 1996 کا ریکارڈ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے چھپتی تھی۔ اب معارف کو آپ دیکھیں تو یہ 1917 کا ریکارڈ ہے، جنوری 1917۔ جنوری 1917۔ جی، اس پہ تو بڑی ٹیم چاہیے، ان کو جمع کرنا، پھر اس کو جلد دینا، پھر اس کی حفاظت کرنا۔ میں اب تک ایک چیز میں جو دیکھ رہا ہوں نا وہ ضرور بیان کروں گا اپنے ناظرین کے لیے، میں نے اب تک کوئی کتاب ایسی ہاتھ میں نہیں اٹھائی کہ جس پہ مٹی اگر جمی ہو، یعنی اس کا تازہ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نگہداشت کی جا رہی ہے۔ یہ الہلال ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، او یہ ہو، اس کی فائل ہے 1913 کی۔ اللہ اکبر، آپ تو اس وقت نہیں ہوں گے نا؟ صلبوں میں سفر کر رہا تھا نا اس وقت۔ انتم تقلبون۔ یہ دیکھیے اس میں تصاویر ہیں، مولانا آزاد کی ماشاءاللہ، محنتوں کا نتیجہ ہے اس وقت میں یہ اگر جو دکھا ٹائپ سکیں پہ چھپ رہی تھی۔ نیرے پہ سے فرماتے ہیں دعوت الحق کے لیے جو لوگ کمر بستہ ہوں گے انہیں اس فرض کو ادا کرنے میں اپنی شاندار امتیازی حیثیت قائم کرنے کی فکر نہ ہونی چاہیے کہ ارباب اقتدار کی نظروں میں درخور حاصل کرے، پہلے اپنی ممتاز پوزیشن قائم کر لیں۔ کیا بات ہے، قدیم اردو ہے یہ، اب 16 جولائی 1913 کا شمارہ ہے۔ یہ دیکھیے، جی، اب یہ مولانا آزاد نے احرار احرار اسلام پہ جی، لکھا ہے، التحریر فی الاسلام، اسلام میں آزادی کا مقام کیا ہے۔ اس زمانے میں مولانا یہ سب کچھ لکھ رہے تھے، اللہ اکبر، اور یہ دیکھیے اب اس زمانے کے لوگوں کی تصاویر ہیں، اور وہ اپنے لیے سامان تیار کر رہے تھے چتا کا، اور اپنے لیے سامان تیار کر رہے تھے قید تنہائی کا۔ یہ شکری پاشا ترکی کی بہت، یہ دیکھیں نا الہلال، جی، ایک جی، ہفتہ جی، وار مصور رسالہ، اس وقت تصاویر والے رسالے کہاں چھپتے تھے۔ خوب، یہ آپ دیکھیں، یہ 1922 کا ریکارڈ ہے معارف کا۔ 1922 بہت پرانا جی ہے، ہاں، بہت پرانا ہم نے اصل نسخے یوں کہیے کہ اصل نسخے اس کے تلاش کیے گئے، ہے، صحیح، پھر اس کی فوٹو کاپی لی گئی، پھر جس نے اصل نسخہ دیا تھا اس کے احسان کے طور پہ یہ فوٹو کاپی جلد کرا کے
سیٹ انہیں دیا گیا اور ایک سیٹ یہاں رکھا۔ خوب اب ہم کہاں جائیں گے یہاں سے؟ یہ 1917 کو دیکھیے معارف چلائی۔ اور دوسری چیز یہ آپ کو سب تاریخ نظر آئے گی یہاں پہ، یہ آپ دیکھیں تو یہ وہ نقشے ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ جی ہاں، یہ وہ نقشے ہیں، یہ نیشنل جغرافک، یہ دیکھیے جی ایٹلس آف دا ورلڈ ہے، 8th ایڈیشن ہے اس کا، اور اس میں دنیا جہان کی شہروں اور گاؤں اور دیہات، اور یہ بہت اچھا کام کیا ہے امریکہ نے، اور انہوں نے دنیا بھر کی سٹیز کا مختلف چیزوں کے نقشے دیے ہیں، اور اسلامی تاریخ میں اس میں بڑا فائدہ، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ افریقہ کا کیا ہے، افریقہ میں کون کون سی چیزیں ہیں، اسی طرح ٹیمپریچر دنیا میں کیا ہیں، اور کن کن علاقوں میں بارشیں ہیں، خشکی وغیرہ تفصیلات ساری۔ چلیے عزیز جان من، ہم الندوہ لائبریری کا دورہ کر چکے ہیں اور آپ کے سامنے وہ نادر و نایاب کتابیں دکھا چکے ہیں جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ میں سمجھتا ہوں کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کتابوں کا رجحان بہت کم ہے، اور آپ کے زیر نظر یہ بات رہی ہوگی، تو کیوں اتنی ساری کتابیں آپ نے سجائی ہیں؟ کیوں کوئی ڈیجیٹل لائبریری نہیں کھول دی؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی ایسی اپلیکیشن یا ویب سائٹ بنائی جاتی؟ کتابوں سے تو بہت دل ہٹ چکا ہے ہمارا، ہم وہ لوگ نہیں کتاب والے۔ ویسا ہوگی کوئی بات؟ اب معاشرے کا تجزیہ کرنا کہ کتابوں سے کیوں لوگوں کا دل ہٹ گیا ہے، یہ بڑے دانشور لوگوں کا کام ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں اس چیز کی، اور رہ گئی یہ بات کہ اس کی بجائے کوئی اور الیکٹرانک کا کام کرتے، ہم باقی زندگی کی طرح اس میں بھی نالائق نہیں۔ خوبصورت۔ اچھا، یہ اگر بات صحیح ہے تو اہل سیاست میں آپ کا بڑا ایک خاصہ ہے، سیاستدانوں کے نکاح بھی پڑھاتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے، چاہے وہ پہلا دوسرا تیسرا کوئی بھی تعداد میں ہو، تو اس میں آپ کو خاص طور سے مدعو کیا آپ کی علمی حیثیت کو گردانتے ہوئے میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی طور سے بھی ایک صوفی، ایک مولوی، ایک معلم کو سیاست سے بالکل قطع نظر کر لینا چاہیے یا تھوڑا بہت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو ان سے پوچھیں جنہوں نے انوائٹ کیا، کیوں کیا، ان سے پوچھیں، یہ ہمارا سوال جواب تو نہیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ نکاح کے لیے کسی مولوی صاحب کا ہونا، نکاح تو شرعاً ایجاب اور قبول ہے، جی، تو کوئی کافر بھی کرائے گا تو ہو جائے گی۔ اچھا، یعنی کوئی اگر مولوی نکاح نہ کرائے اور کافر اگر کروائے تو وہ ہو جائے گا؟ کافر بھی ایجاب اور قبول کروا دے گواہوں کی موجودگی میں تو نکاح بن جائے گا۔ اچھا، یہ میرے لیے بہت ایک نئی چیز تھی سیکھنے والی، اور میں نے یقیناً عزیزان من آپ تک بھی یہ پیغام پہنچایا ہوگا۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، چونکہ اب بہت سارا کام باقی ہے، حضرت امام مہدی آپ پر ہمارا سلام ہو، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس موضوع پہ گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں، کچھ بہت سارے خیالات جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث صحیح ہیں مگر اب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو آپ علمی شکل اگر اس کو کوئی دیں گے تو وہ کیسی ہوگی؟ یقیناً وہ آئیں گے، آئیں گے؟ یہ عقیدے کی بات ہے، اور اہل سنہ کا عقیدہ اور اہل تشیع کا عقیدہ دونوں کا یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے اس دنیا میں۔ ہو آج کل آپ نہیں دیکھتے بہت سارے نوجوان ہمارے ہیں جو الحاد سے کافی متاثر ہیں اور لادینیت چھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس مرض کی دوا کیا بن سکتی ہے؟ ویسا بھی اس پہ ہم نے کچھ پروگرام ریکارڈ کروائے تھے اچھا، کہ الحاد اور اس کی طرف لوگوں کا مائل ہونا، اور اسباب اور وسائل میں سب سے بڑی چیز تو وہ تعلیم ہے جو بچوں کو دی جاتی ہے اس ملک میں، اور وہ پورا الحاد درخت ہے جس کا بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ پھل دیتا ہے، یہ کیکر کا درخت اپنے کانٹے ظاہر کرتا ہے کئی سال کی تعلیم اور تربیت کے بعد۔ تو جب بیج ڈال رہے تھے اس وقت تو کچھ سوچا نہیں، اب جب اس پہ جوبن آیا ہے تو اس پہ اب تنقید ہوتی ہے، کیا کوئی عقل مندی ہے؟ اور پھر تشدد، مذہب کا جبر
اور مذہب میں جتنا بھی جبر ہوتا ہے وہ سب کا سب اس کا پھل اور فائدہ وہ الحاد اٹھاتا ہے. صحیح. الحاد میں ترقی ہوتی ہے. پھر تیسری چیز معاشی اسباب اور وسائل کا نہ ہونا اور لوگوں کو دین کے نام پہ اس حد تک پہنچا دینا جہاں وہ بنیادی ضروریات زندگی بھی نہ رکھتے ہوں. بنیادی ضروریات زندگی ہے، سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، پیٹ نہیں بھرتا، دوست احباب جو کھاتے ہیں اتنا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، پھر باصلاحیت اور ہر طرح سے جسمانی اور اخلاقی معیار پر پورے اترنے والے بھی عمر بھر اپنے گرد و پیش کے نقائص کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ الحاد کی طرف جاتا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو الحاد کے بیج کو پالتی ہیں. در حقیقت یہ ہمارے علماء کرام کا امتیاز ہے، اور میں اس کو یقینی طور سے قبول کرتا ہوں کہ آج معاشرے میں جہاں ہر کوئی خود نمائی کی بات کرتا ہے، مولانا صاحب، مفتی صاحب بہت عاجزی انکساری سے کام لیتے ہیں. مفتی صاحب، آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ طالب علم ہو یا اساتذہ ہوں، مدرسے میں تشدد کا نظام بڑا رائج ہو چکا ہے. اب میں مدرسہ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ خاص طور سے ہم علمی محاذ کی بات کر رہے ہیں. یونیورسٹیز میں بھی ایسا ہی ہے. استاد زبان سے کیسے پڑھا سکتا ہے؟ یہ انداز کہاں سے آیا؟ کیا دین تلوار سے پھیلا ہے؟ اگر آپ پروگرام کے اس حصے کو کاٹ نہ دیں تو دو باتیں عرض کروں. ایک تو ہمارے یہاں کا یہ مزاج نہیں ہے تعریفیں کرنا، سننا. جو آپ یہ اتنے بڑے بڑے جملے فرما رہے ہیں وہ ہم جیسے لوگوں پہ بہت بہت طبیعت خراب ہوتی ہے، اور بہت ہی کیسے اظہار کریں اس کا. ہمارے یہاں یہ مزاج ہی نہیں. اور دوسری بات، جتنے بڑے بڑے سوالات ہیں یہ سن کے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ اس طرح بھی انسانی دماغ سوچتے ہیں، کرتے ہیں. ایسے یقیناً بڑے قابل قدر ہیں، لیکن آپ یقیناً ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے. کہیں راہ بھول گئے ہوں گے آپ. رہ گئی تیسری بات کہ آپ نے فرمایا کہ اساتذہ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، تعلیم اور تعلم سے کہیں زیادہ وہ ماڈل ہونا چاہیے. ادارے کتابوں کی بنیاد پہ اس طرح نہیں چلا کرتے. ایک کوئی ہستی ہوتی ہے، کوئی ماڈل ہوتا ہے، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، جو شمع محفل کی طرح سب سے جدا، سب سے قریب. کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جسے دیکھ کے اپنانے کو جی چاہتا ہے، جسے دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ جس درجے پہ ہے ایسے لوگ چاہیے، میں بھی ایسا بنوں. وہ ماڈلز نہیں رہے. تو اب بھی اگر پیدا ہو جائیں کہ جن کو دیکھ کے احساس ہوتا ہو کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، تو بہت بہت کچھ ہو سکتا ہے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام لیا تو مدرسۃ الاصلاح والوں نے حضرت کو دعوت دی کہ ہمارے یہاں عربی کے امتحانات ہوئے ہیں ادب کے، تو آپ یہاں تشریف لائیں پیپرز چیک کرنے کے لیے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے تو اس وقت مولانا امین احسن اصلاحی، جن سے بہت سی علمی چیزوں میں اختلاف اور معروضات پیش کی جا سکتے ہیں حضرت کی خدمت میں، اس وقت شاید سابعہ میں تھے، 7ویں درجے میں یا 4تھے درجے میں تھے. بہرحال یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے جب ان کا پیپر، اس کے جواب پڑھا تو اس پہ لکھا کہ کیا ایسے اساتذہ ندوہ کو عربی پڑھانے کے لیے مل سکتے ہیں. اور 4تھے یا 7ویں درجے میں تھے، اور سید صاحب جیسے آدمی کے قلم سے یہ لکھنا اس بچے کے لیے وہ دلیل تھا اس بات کی کہ یہ غیر معمولی نام پیدا کرے گا. تو ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ یکسر خالی ہوتے جا رہے ہیں ان لوگوں کو، جن لوگوں کو دیکھ کے
خیال آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھے لوگ تو، اور میں اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آئے. تو وہ درویش جو اپنے نفس کی قیودات اور نفس کے مکر و فریب سے بلند و بالا ہو چکے تھے، اور جنت کو بھی اس لیے عزیز جانتے تھے کہ وہ رؤیت رب العالمین کا مقام ہے. صحیح. وہ تھے جو لوگ روح پھونکتے تھے. اللہ کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے ضرورت کیا ہے لوگوں سے اجر ملنے کی توقع رکھنا. مفتی صاحب، یہ روایتی انداز سے جو آپ نے ادارہ قائم کیا ہے، آپ کے بعد آپ کے بیٹے، ان کے بیٹے چلائیں گے، وارثین ہوں گا، گدی نشین کوئی ہوگا، یا آپ نے کوئی ایسی ٹیم بھی بنائی ہے؟ کہتے ہیں لیڈرز ہوتے ہیں جو لیڈرز کو قائم کرتے ہیں، تو اس کی دیکھ بھال کرنے والے اور دیگر لوگ ہیں؟ لیڈر ہی نہیں ہے کوئی تو بعد میں کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی. یہ سب فیصلے اللہ کے ہاں ہوتے ہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا. صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. انسان کو اس معاملے میں دخل ہی نہیں. اللہ جب چاہے اپنی مخلوق کا رخ کسی کی طرف پھیر دے، جب چاہے ہٹا لے. بخاری شریف میں نہیں آیا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ زمین میں کسی کے لیے مقبولیت کی چادر بچھا دیتے ہیں. صحیح. تو یہ سارے فیصلے وہاں کے ہوتے ہیں. جنہوں نے کرنے ہیں وہ کریں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے آخر اس میں دخل دینے کی، پوچھنے کی ان سے کہ کیا فیصلہ فرما رہے ہیں. بھئی جو میرے بعد ہونا ہے مجھ سے پہلے نہیں ہو رہا تھا. کوئی بھی شخص سوچے کہ میرے بعد جو ہونا ہے مجھ سے پہلے نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی اختیار کسی اور کا تھا، اس وقت بھی اختیار اسی کا. آخری حصہ ہے پروگرام کا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو، جاننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، آپ سے پیار کرنے والوں کو، پروگرام کو پسند کرنے والوں کو، آپ کا زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہو، یا آپ پہ، یا کوئی ایسی چیز، کوئی حکایت جو آپ میرے سامعین کو بذریعہ تحفہ تبرک دینا چاہیں جو مجھے بہت اچھا لگے گا؟ کوئی خواب، کوئی حقیقت، کوئی ایسی چیز؟ گناہ بہت کی. شاید ہی کوئی زندگی کا شعبہ ایسا ہو جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے تعلق رکھتا ہو اور ہم نے نہ کیا. شاید اب جتنا کمبل بھیگتا جا رہا ہے نا، وزن بڑھتا جا رہا ہے. صحیح. تو اس لیے معافی مانگے کہ معصیت میں زندگی گزاری، یا اس لیے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں رہا جس میں آپ کی محبت نہ ہو، تو محبت کے کرم میں معاف فرما دیں، یا اپنی عمومی رحمت میں داخل کر لیں. صحیح. یہ ہونا چاہیے بس. کچھ ہے ہی نہیں. کیا بیان. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، بہت شکریہ اس ادارے کے ایک خوبصورت، شاندار اور یادگار وزٹ کا. امید ہے کہ یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کتابیں پڑھنی ہو تو آپ الندوہ ہی کی طرف توجہ کریں. آپ اپنے گھر میں بھی کتابوں کا ایک خوبصورت سا حصہ بنا سکتے ہیں. ہاں، مگر آپ سبق اور درس ضرور لیں کہ کتابوں کو آپ سے انسیت ہے، اگر آپ کو کتابوں سے محبت ہے. دراصل یہ بہترین دوست ثابت ہو سکتی ہیں آپ کے. الف لام میم آپ کا منتظر رہے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.